یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 14 ستمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ڈیرہ بگٹی چوتھے روز بھی فوجی آپریشن جاری، گھر جلائے گئے، 2 افراد جبری لاپتہ۔ گوادر فورسز کے ہاتھوں نوجوان جبری لاپتہ، تربت سے نوجوان بازیاب، گوادر کے لاپتہ نوجوان پولیس کے حوالے۔ ڈیرہ بگٹی فوج نے ایک قصبے کو زبردستی خالی کر دیا، لوگ بے گھر۔ ڈیرہ بگٹی پیر کوہ میں گیس کے کنویں پر بم حملہ۔ کلات میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں PLA۔ مند میں پاکستانی فوج کی چوکی پر حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک، دوسرے کو زخمی کر دیا ہے BLF۔ مستنگ CTD کے جعلی آپریشن، ایک شخص ہلاک۔ خضدار میں لوگ خوف زدہ ہیں، حکومت امن امان کی صورتحال بہتر بنائے، آل پارٹیز۔ بیسے میں ایک المناک کار حادثہ، خواتین اور بچوں سمیت 4 افراد ہلاک، 3 شدید زخمی۔ کیچ نوجوان زمیات سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ ڈیرہ بگٹی میں جاری فوجی آپریشن جارحیت چوتھے دن بھی جاری رہا۔ 20 ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ اوچ کے علاقہ شیرانی پہنچ گئی، جہاں پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب مزید 2 ہیلی کاپٹر کشمور سے سوئی پہنچ گئے ہیں، جس کے بعد آپریشن کو وسعت دیتے ہوئے پاکستانی فوج نے سیاہ آف اور سنگسیلا کے علاقوں میں ہیلی کاپٹروں سے گشت شروع کر رکھا ہے۔ شیرانی کے علاقے سے اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فوج نے باپ بیٹے علی بخش اور شاہ میر کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے، جبکہ اس علاقے میں 4 گھر بھی نظر آتش کر دیے ہیں۔ سوئی کے نواحی علاقے میں بگٹی قبیلے کے ذیلی شاخ شالوانی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی 20 بکریاں بھی فورسز نے لوٹ لیا ہے۔ گوادر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے گوادر ڈھور کے قریب واقع تیل کے ایک ڈپو سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عبداللہ رحیم نامی نوجوان کو اغوا کر لیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ چند سال قبل اس کے چھوٹے بھائی سمیع اللہ کو نامعلوم افراد رات کے تیسرے پہر گھر سے 1 ہفتے کے لیے اغوا کر کے لے گئے تھے، لیکن بازیابی کے کافی عرصے بعد تک بھی نامعلوم افراد انہیں پریشان کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم بھی مکمل نہ کر سکا اور بیرون ملک چلے گئے۔ گزشتہ 1 سال سے نامعلوم افراد عبداللہ کو بلا کر دباؤ دے رہے تھے کہ اسے واپس بلائیں۔ بلوچستان کے علاقہ تربت سے 31 جولائی کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ نوشاد بلوچ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب گوادر سے اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فورسز ہاتھوں لاپتہ نوجوان شاہد ولد عبدالحمید، جنہیں 26 جولائی 2023 کو گوادر سے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کیا گیا تھا، فورسز نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقہ اسریلی میں مقیم بگٹی قبیلے کے ذیلی شاخ باخلانی کے 20 خاندانوں کو پاکستانی فوج نے ان کے گھروں سے بے دخل کر کے قصبے کو خالی کر دیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے منگل کی شام 6 بجے مند ضلع کیچ میں چکاب کور کے مقام پر پاکستانی فوج کی نئی تعمیر شدہ چوکی پر حملہ کر دیا۔ سرمچاروں کے حملے میں دشمن فوج کا ایک اہلکار موقع پر ہلاک، جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے منگل کی شام چکاب کور میں قائم مذکورہ چوکی پر انتہائی قریب سے بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے کے دوسرے دن پاکستانی فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹر نے مذکورہ مقام اور ارد گرد کے علاقے میں شیلنگ کی، تاہم دشمن کے جوابی حملے میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ کلات بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان GN بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے شاہ مردان کے مقام پر قابض فوج کے اہلکاروں پر اس وقت خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جب وہ اپنے پوسٹ کے باہر جمع تھے۔ حملے کے نتیجے میں ایک دشمن اہلکار ہلاک، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مستنگ میں بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے ایک جعلی آپریشن کے دوران ایک شخص کو ہلاک کیا ہے۔ CTD کا دعویٰ ہے کہ مذکور شخص مولانا فضل الرحمان پر خودکش حملے میں ملوث اہم کمانڈر ہے، تاہم آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ سوئی دولی میں 2 بھائیوں افضل اور باجل درمیان معمولی بات پر تلخ کلامی ہوئی، جس پر ایک بھائی طیش میں آ کر دوسرے کو قتل کر دیا، بعد ازاں خود کو بھی گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ادھر وڈ ڈیتھ اسکواڈ سرغنہ شفیق کے کارندوں اور مینگل قبائل درمیان فائرنگ کا تبادلہ رات گئے جاری رہا۔ اس دوران حبیب ہوٹل کے قریب فائرنگ کی زد میں اکرم ولد عبدالقادر حمل زئی نامی نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بیسے میں کار
ٹائر پھٹ جانے کی سبب الٹ گئی جس میں ایک ہی خاندان کے خواتین اور بچوں سمیت 4 افراد ہلاک اور ایک بچی سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی اور ہلاک افراد کا تعلق بیسیمے کے علاقہ سیاحوزئی سے ہے۔ علاوہ ازیں کیج پیر نامی ندی میں زمیات سے گر کر نوجوان ساجد ولد قدیر سکنے کولوا سکگ ہلاک ہو گیا۔